اگر ہمارے کینڈیڈیٹس کو مزید تکلیف دی گئی، انہیں انٹرویو کے لیے ذلیل و خوار کیا گیا اور انہیں کنٹریکٹ کی بنیاد پر تعینات کیا گیا، تو ہم انشاءاللہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ہم جو ہے سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس دائر کریں گے کہ سپریم کورٹ کا واضح طور پر حکم ہے کہ 2019 کے پالیسی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ان تمام ویکنسیز کو ایز سون ایز پاسبل فل کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرٹ لسٹ کے حوالے سے، جو ہمارا فائنل میرٹ لسٹ ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ باتیں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے مہربان دوست میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ، خاص کر بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے نام سے ایک گروپ ہے، اس میں مجھے باقاعدہ طور پر میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، گالیاں بھی دے رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میری تصویر انہوں نے کانٹا کیا ہوا ہے۔ میرے جو دوسرے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے، آپ ان کے بارے میں خاموش کیوں ہیں۔ تو میں نے ابھی فیصلہ یہ کیا کہ میں ان کو جواب نہیں دوں گا، ان کو جواب دینا میرا مقصد ہی نہیں ہے۔ جس مقصد کو ہم نے 1 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا، وہ لوگ جو شروع سے پروپیگنڈا کرتے آ رہے تھے، انہوں نے شروع سے ہی میری تصویر کانٹا لگائی تھی، مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا تھا، وہ آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے اور وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جو راستہ اپنایا تھا آج بھی میں اسی راستے پر گامزن ہوں اور انشاءاللہ آخری دم تک گامزن رہوں گا۔ میرا ایک مقصد تھا ان 9000 پوسٹوں کو بچانا اور اپنے صوبے کے ان نوجوان تعلیم یافتہ جو ان پوسٹوں کے حقدار تھے، میرا سب سے بڑا مقصد تھا کہ وہ ان پوسٹوں پہ میرٹ کی بنیاد پر تعینات ہوں۔ یہ ان کے لیے جواب ہے، مزید میں ان کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ ہاں، البتہ اپنے لیے تو میں گلہ نہیں کرتا، صرف ایک گلہ ان لوگوں سے کرتا ہوں کہ جنہوں نے وی سی، جو سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کے وی سی ہیں ڈاکٹر ساجدہ نورین صاحبہ، انہیں برا بھلا کہا۔ یہ انتہائی نازیبا حرکت ہے۔ آپ ایک مرد کو کچھ بھی کہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ ایک عورت کو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے غلیظ باتیں بتا دیتے ہیں کہ انسان جو ہے نا شرم سے ڈوب جاتا ہے۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کی تربیت پر جو آگے ٹیچر بننے والے ہیں، وہ اس طرح کے حرکات کرتے ہیں، وہ پھر آگے نسل کو کیا سمجھائیں گے؟ پرانے دور میں اگر بادشاہ گھوڑا خریدتے تھے تو وہ دوسرے لوگوں سے ان کی نسل کے بارے میں پتہ کرتے تھے کہ ان کی نسل اصل ہے یا نہیں۔ اگر ان کی نسل اچھی نہ ہوتی تو وہ گھوڑا نہیں خریدتے۔ آیا ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرز بھرتی کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کی اس حرکات کو، جو بندے ایسے جو ہے سوشل میڈیا پہ ایسے مغلظات بکتے رہتے ہیں، تو کیا وہ ٹیچر بننے کے قابل ہیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے۔ صرف ایک کام آپ کر لیں، وہ لوگ جو میڈم صاحبہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، صرف ایک کام کریں، ان کی جگہ پر اپنی والدہ یا اپنی بہن کو تصور کر لیں اور ان کی بہن یا جو ان کی والدہ ہے انہیں کوئی برا بھلا کہے تو کیا وہ برداشت کریں گے؟ اگر آپ کو برداشت یہ بات نہیں ہوتی تو آپ کو ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میرا ایس بی کے سے کوئی واسطہ ہے، نہیں، میرا ایس بی کے سے اتنا ہی واسطہ ہے جتنا آپ کا واسطہ ہے۔ جس طرح آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ نے ایس بی کے ٹیسٹ کے ذریعے جو ہے میدان میں اترے تھے، آپ نے ٹیسٹ دیا تھا، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک کینڈیڈیٹ ہوں۔ صرف مجھ میں اور آپ میں یہ فرق ہے کہ آپ جو ہے نا
اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، مجھے اس طرح کی حرکت زیب نہیں دیتی، اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ حرکت زیب نہیں دیتی کہ آپ کسی عزت دار بندے کو اس طرح سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اس کی عزت اچالیں۔ خدا را ایسی حرکت نہ کریں۔ آپ کو پاکستان نہیں، آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس سوشل میڈیا نے دنیا کو پہلے دنیا چھوٹی تھی، اس سے بھی زیادہ دنیا کو اس نے چھوٹی بنا دی۔ دوسرے ممالک کے لوگ جب آپ لوگوں کی اس طرح کی حرکات و سکنات کو دیکھیں گے، دوسرے ممالک میں ٹیچرز کی ایک عزت ہوتی ہے اور ہمارے ہاں ٹیچرز کو گالی دی جاتی ہے، تو آپ خود سمجھ لیں کہ ان کی ترقی اور ہماری ترقی میں صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ ترقی کرتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ کی عزت احترام کی وجہ سے آگے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہے۔ اس سے آگے میں مزید وضاحت نہیں دوں گا۔ اب ہم اپنے ویڈیو کے دوسرے فیز میں آتے ہیں۔ پچھلے دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے ترجمان کی طرف سے ایک بیان سامنے آ رہا ہے کہ ان پوسٹوں کو خالصتاً کنٹریکٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا، اور ان کو جو ہماری جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو انٹرویو کیا جائے گا۔ تو میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی کنسرن بندے ہیں اس میں سیکٹری ایجوکیشن اور وزیر تعلیم ہمارے محترمہ رائلہ درانی صاحبہ ہیں، میں انہیں مخاطب کرنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کا واضح طور پر حکم ہے کہ 2019 کے پالیسی کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ان تمام ویکنسیز کو ایز سون ایز پاسبل فل کرنے ہیں۔ اس میں سی ایم کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے، اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ذکر ہے۔ سپریم کورٹ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے حکم دیا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ اگر ہمارے کینڈیڈیٹس کو مزید تکلیف دی گئی، انہیں انٹرویو کے لیے ذلیل و خوار کیا گیا اور انہیں کنٹریکٹ کی بنیاد پر تعینات کیا گیا، تو ہم انشاءاللہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ہم جو ہے سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس دائر کریں گے، اور ان رزلٹ میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی کی گئی تو اس کے خلاف بھی ہم سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ آف کیس دائر کریں گے انشاءاللہ۔ اب ویڈیو کے لاسٹ فیز میں میں آتا ہوں۔ ہمارے دوست صبح سے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی فائنل میرٹ لسٹ کا کیا طریقہ کار ہے۔ جی دوستوں، فائنل میرٹ لسٹ جو ہے وہ 3 کاپیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ایک کاپی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کو بھیج دی گئی ہے، اور ایک کاپی جو ہے سیکٹری ایجوکیشن کو بھیج دی گئی ہے، اور جو تیسری کاپی ہے وہ تمام ڈسٹرکٹ کے ڈی سی صاحبان کو بھیج دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ شاید دوست یہ سوال کریں گے کہ ایس بی کے نے یہ فائنل میرٹ لسٹ اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیوں نہیں کیا؟ تو جس طرح آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے، سیم سوال میرے ذہن میں بھی آیا، تو میں نے آفیشل سے اس متعلق پوچھا کہ آپ لوگ اس کو اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیوں نہیں کرتے؟ تو دوستوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ایس بی کے درمیان ایک کنٹریکٹ سائن یہ ہوا تھا کہ جو رزلٹ ہے اس کے 3 فیز ہیں نا۔ پہلا یہ تھا کہ یہ انفرادی رزلٹ ہے، انفرادی رزلٹ کو بھی وہ اپنے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے، اور جو اس کے بعد ٹینٹیٹیو میرٹ لسٹ ہے اس کو بھی اپلوڈ کریں گے، لیکن جو فائنل میرٹ لسٹ ہے وہ ایس بی کے سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوگا، وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے حوالے کیا جائے گا۔ تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد گورنمنٹ آف بلوچستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسے اپنے سائٹ سے جو ہے نا اپلوڈ کرے گا۔ تو یہ میرٹ لسٹ کے حوالے سے تمام دوستوں کو ایک صبح سے جو دوست انتظار کر رہے تھے، ایک اتھینٹک نیوز کے جو دوست انتظار کر رہے تھے، میں نے اپنے تمام جو میرے ذرائع تھے میں نے ان سے احوال کر لیا۔ تو یہ دوستوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ فائنل میرٹ لسٹ موو آن ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ودن 2 اور 3 ڈیز یہ تمام جو تیسری کاپی ہے جو ڈی سی صاحبان کو ارسال کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ انہیں پہنچ جائے گا۔ جیسی ہی انہیں موصول ہوگی انہیں 7 دن کے اندر اندر ڈی آر سی کی ٹیم تشکیل دینی ہوگی اور یہ تمام پروسیس کو مکمل کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ دوستوں کو یہ پیغام کلیئر ہو گیا ہوگا۔ شکریہ والسلام۔